Astagfirullah, sini bu anak. Geng. Oh jatuh nak bagaimana Al-Quran? Astagfirullahaladzim, waladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila arwahi alihi wa sahbihi azwaji wa jirati wa ala ahli baiti wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa ila arwahi abai ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ila ulil syarri wa khususan sadatina wa masyayikhina naqsyaband alhamdulillahi ta'ala. المستدين ومرشدنا الشيخ العظيم الحبيب مسلم بن حبيب علي الهندون رضي الله عنه المستدين ومرشدنا الشيخ العظيم الحبيب محمد بن حبيب مسلم جميع المسلمين صلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخافون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم
عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويغبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا الزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أهلكني فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وصدق ونحن على ذلك من الشهيدين المشركين. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk para masyayikh Tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah, khususnya untuk Gurunda Syekh Abdul Azim Al-Habib Muhsin bin Habib Ali Al-Hindwan dan Gurunda Al-Habib Amin bin Habib Muhsin Al-Hindwan radhiyallahu taala anhuma. Dan pada kesempatan ini kita khususkan juga Al-Fatihah ini untuk Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf yang hari ini meninggal. Beliau orang alim, gurunya para habaib Indonesia. Juga untuk Al-Fatihah ini kita baca untuk Syekh Ali Jabir yang kemarin juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tahun-tahun ini akan banyak para kekasih-kekasih Allah, para orang alim ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kuluniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sudah baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerus daripada ulama-ulama kita, baik itu ulama di bidang tasawuf ataupun di bidang syariat
ataupun para penjaga Al-Quran seperti Syekh Khalil Jabir dan semua ulama-ulama yang alim, karena beliau-beliau itulah para habaib dan ulama, para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam syair disebutkan ahlul baitil mustafa tuhuri. Para ahlul bait ini al-mustafa, yang terpilih, at-tuhur. Kemudian ahlul bait, para habaib itu adalah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang berkehendak. Yuridullah liyajiba ankum risa ahlal baiti wa yutorhihukum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak membersihkan para habaib itu dalam ahlul bait keturunan Rasulullah itu sesuci-sucinya. Allah yang berkehendak. Kemudian para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ingat kembali ke ahlul bait tadi, hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul bait ini hum amanul, karena mereka bumi ini menjadi aman. Wa fadzakiri, menyebabkan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para habaib selalu mengajarkan kita ingat kepada Allah. Walaupun habaib tersebut tidak bercerita tentang Rasul, tidak bercerita tentang Allah, tidak bercerita tentang Rasulullah, tapi insya Allah duduk dengan beliau mengingatkan kita kepada Allah. Ada aja celah, ada aja jalan yang mengingatkan kita perantara para habaib untuk kita mengingat Allah. Itu sebabnya kita wajib mencintai para habaib. Buya tidak minta banyak-banyak. Buya meminta kalian untuk mencintai Al-Quran. Buya meminta kalian untuk menghafal Al-Quran. Tapi Buya meminta yang paling penting, kalian secinta-cintanya kalian kepada Al-Quran, maka kalian harus mencintai Rasulullah. Dan secinta-cintanya kalian kepada siapapun, maka Buya meminta kepada kalian cintailah para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang meminta langsung. Rasulullah bilang, Rasulullah tidak minta warisan dari kita, Rasulullah tidak meminta harta kita, Rasulullah tidak meminta ini dan itu kepada kita, tapi Rasulullah meminta cintailah ahlul baitku, cintailah keturunanku, cintailah juriatku, kata Rasulullah. Cintai juriat Rasul. Panggilan juriat Rasulullah itu banyak. Ahlul bait itu ada sejarahnya kenapa dinamakan ahlul bait, dinamakan habib. Ada juga sejarahnya kenapa dinamakan habib. Dinamakan kalau wanita habibah, dinamakan syarifah, syarif. Ada syarifah, kenapa? Yang pasti habib, syarifah, syarif, sayyid, ataupun kata orang kata pangwan, maka itu adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencintai beliau-beliau itu. Kenapa? Karena itu amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai para habaib. Kalau habibnya nakal, Buya, tidak ada habib yang nakal. Nakal, Buya, jangan dipandang nakalnya, tapi pandang siapa beliaunya. Karena kalau orang alim belajar jadi alim. Karena orang tinggi derajatnya, mungkin karena harta jadi tinggi derajatnya di mata manusia, tapi belum tentu di hadapan Allah. Mungkin orang perlu ikhtiar, perlu usaha untuk menjadi mulia. Tapi kalau habaib tetap lahir langsung mulia. Kenapa? Di dalam darah beliau itu ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kata Imam Syafi'i, cintailah habaib itu. Bahkan di dalam satu magol, Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya aku dituduh Syiah karena mencintai para habaib, maka aku Syiah. Tapi bukan beliau Syiah, tapi beliau sangat mencintai para habaib. Cintai para habaib, karena para habaib itu mengenalkan kita kepada Rasulullah, mengenalkan kita kepada Allah. Paham? Sama-sama. Ahlu baitil Mustafa tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri, subihu bil anjumi zuri, mislama qad jaa fi sunani. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji,
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma ja'alna min ahlil mahabbah ila Rasulillah ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahlil mahabbah ila zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'tana ya Rabb Rasulillah fil jannah insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyi wa ala alihi wasallam la fiha subhanakallahumma wa bihamdika akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, simpan kita belajar ngaji sekarang.